بڑھانے کے لیے مولانا صاحب کے بیانات اہتمام سے پڑھا کرو اور ساتھیوں کو دیا کرو اور متوجہ کیا کرو. یہ نہیں کرو گے تو بڑے خطرے کا شکار ہو جاؤ گے. تم سے لوگ کہیں گے یہ نہ کہنا وہ نہ کہنا، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. ایسا ہو جائے گا گویا عوام کی بگڑی ہوئی یقین کی سطح پر کام اتر آئے گا اور عوام کی بگڑی ہوئی یقین کی سطح پر اعمال کا معیار قائم ہو جائے گا. اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کے بیانات، مولانا صاحب کے ملفوظات، انہیں اہتمام سے پڑھا کرو، انہیں اہتمام سے پڑھا کرو. اس سے یقین کی وہ سطح سامنے آئے گی جو حضرت چاہتے تھے، ورنہ کام کی سطح گرتی جائے گی. کسی کام کرنے والے کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ مولانا صاحب کا بیان پڑھے بغیر اجتماع میں بیان کرے. کسی کام کرنے والے کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. کسی کام کرنے والے کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا بیان پڑھے بغیر دعوت کی ممبر سے بات کرے. میں ضرور عادت کا سمجھ کر کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ اس مقصد موضوع سے ہی ہٹ جائے گا، اس مقصد سے موضوع سے ہی ہٹ جائے گا جہاں حضرت امت کو کھینچ کر لانا چاہتے تھے. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے کہ جب میرے ذمے اجتماعی کوئی کام کر دیا جاتا ہے تو میرا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میں حضرت کے بیانات لے کے بیٹھتا ہوں اور بار بار پڑھ کر پہلے اپنے ذہن کو اور فکر کو اس طرح منتقل کرتا ہوں جو حضرت چاہتے تھے. اس کے بغیر بیان کرنے کو کام کے ساتھ مجمع کے ساتھ خیانت سمجھتا تھا. کام کے ساتھ مجمع کے ساتھ تو میری بات کی تو متوجہ نہیں ہو شاید. میں اتنی ضروری باتیں عرض کر رہا. کام کے ساتھ مجمع کے ساتھ خیانت یقین کرتا ہوں حضرت کے بیان کو پڑھے بغیر مجمع میں آ کے بیان کرنے کو. حضرت کا بیان پڑھے بغیر مجمع بیان کرنے کو کام کے ساتھ مجمع کے ساتھ خیانت سمجھتا ہوں. فرماتے تھے ہم اپنی باتیں کہہ کے کام کی سزا کو نیچے گرا دیں گے. اس لیے عرض کر رہا تاکید سے سب کام کرنے والوں سے کہ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات، مولانا صاحب کے بیانات، انہیں لازم پکڑ لو. حضرت نے جتنی اللہ کے غیر کی شکلوں کی دھجیاں حضرت نے اڑائی ہے نا، اتنی تو مجدد صاحب کے بعد سے مجھے کسی کے بیان اور تقریباً ملی نہیں. صاف بات ہے.